بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک جی۔ تو آج کی اپڈیٹ یہ ہے کہ پیکنگ میں کر چکی ہوں۔ آج ہم جا رہے ہیں گھر واپس 4 دن اسٹے کرنے کے بعد، اور یہاں پہ میں اپنا بریک فاسٹ کر رہی تھی، اور میں نے سوچا بریک فاسٹ کرتے ہوئے میں آپ کے ساتھ اپنا ایک لائف کا ایکسپیرینس شیئر کروں، جس سے شاید آپ لوگوں کو تھوڑی سی ہیلپ ملے یا تھوڑی سی موٹیویشن مل جائے۔ تو جی، بات ہے آج سے 3 سال پہلے کی، جب میں شادی کے بعد فرسٹ ٹائم دبئی آئی تھی۔ میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، اور میری شادی کے 2 مہینے کے بعد میرے ہسبینڈ دبئی آ گئے تھے، اور پلان یہی تھا کہ شادی کے فوراً بعد وہ دبئی چلے جائیں گے اور پھر مجھے یہاں پہ بلا لیں گے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ میرے ہسبینڈ شادی سے پہلے ریئل اسٹیٹ میں تھے، اور یہاں پہ ان کا ایک بزنس بھی تھا۔ بزنس اس طرح سے تھا کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، لیکن جو لک آفٹر تھی وہ ان کے فرینڈس کرتے تھے۔ لیکن جب میرے ہسبینڈ شادی کے لیے پاکستان آئے اور 2 مہینے کے لیے رکے، اور پیچھے ان کے دوستوں نے ان کو چیٹ کیا اور بزنس سارا اوپر نیچے ہو گیا، اور جب میرے ہسبینڈ دبئی واپس آئے شادی کے بعد، تو بزنس کمپلیٹلی ختم ہو چکا تھا۔ لائسنس میرے ہسبینڈ کے نام پہ تھا، بس تھوڑا اسی طرح سے اوپر نیچے ہوا۔ پھر وہ کرتے کراتے 5 سے 6 مہینے گزر گئے۔ خیر، جیسے تیسے میرے ہسبینڈ نے میرا ویزا ارینج کیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ابھی میری ٹکٹ ہونا باقی تھی، لیکن اسی دوران کووڈ آ گیا اور فلائٹس وغیرہ بند ہو گئیں، اور میرا ویزا بھی ویسٹ ہوا، اور میں دبئی نہیں آ سکی۔ اور پھر جو کووڈ کے دوران سین تھا وہ تو سب کو ہی معلوم ہے۔ خیر، کووڈ کا جتنا بھی ٹائم تھا، 1 سال کا عرصہ گزرا، پھر اس کے بعد فلائٹس وغیرہ نارمل ہوئی، ویزاز اوپن ہوئے، پھر میرا ویزا اپلائی کیا میرے ہسبینڈ نے۔ 1 سال کے بعد میرا ویزا آیا، میری ٹکٹس آ گئے، اور میں دبئی آ گئی۔ الحمدللہ اپارٹمنٹ کا ارینج ہو چکا تھا، لیکن کام کے حالات کووڈ کے بعد بالکل بھی بہتر نہیں تھے۔ بزنس کا لاس آلریڈی ہو چکا ہوا تھا، وہ سب کام ختم ہو گیا تھا، اور ریئل اسٹیٹ کا کام بالکل بھی چل نہیں رہا تھا، اور میرے ہسبینڈ کا ویزا بھی ختم ہونے والا تھا۔ میں وزٹ ویزا پہ تھی، اور ہم دونوں کو ویزا رینیو کرنے تھے۔ بس اسی طرح کے کچھ اپس اینڈ ڈاؤن چل رہے تھے لائف میں، اور پھر جب شادی کے فوراً بعد اس طرح کا کچھ ہو تو سننا بھی لڑکی کو ہی پڑتا ہے۔ جیسے کہ سب ٹھیک تھا شادی سے پہلے، شادی ہوتے ہی حالات ایسے ہو گئے، یا یہاں تک سنا کہ ہسبینڈ پہ بوجھ بن کے بیٹھی ہے، واپس آ جائے۔ اینی وے، ان ساری چیزوں کے دوران میں کافی زیادہ ڈپریشن میں تھی، اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ لیکن میری جو بہنیں تھیں وہ مجھے ایک بات ہمیشہ کہتی تھی، نماز وغیرہ تو الحمدللہ میں شروع سے پڑھتی تھی، تہجد میں میرا شروع سے بلیو ہے، لیکن میری بہنوں نے مجھے بار بار کہنا کہ تم سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو اپنے گھر میں ایک ہی سٹنگ میں بیٹھ کے۔ پر میں کبھی سیریس ہوں کہ ان کی بات نہیں سنتی تھی۔ میں نے وظیفے وغیرہ کبھی بھی نہیں کیے تھے، مجھے مطلب اگر سچ بتاؤں تو مجھے ان پہ یقین ہی نہیں تھا۔ بس میں نماز پڑھتی تھی، اور قرآن پاک وغیرہ جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں، سورہ یاسین، سورہ واقعہ وغیرہ، لیکن اس طرح وظیفے کی نیت سے میں نے کبھی کوئی وظیفہ نہیں کیا تھا کسی خاص چیز کے لیے۔ تو خیر، بس ان کے بہت زیادہ اصرار پہ میں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی۔ میں تہجد کے بعد پڑھتی تھی، اور فجر تک میں سورہ بقرہ کمپلیٹ کرتی تھی، اور یہ وظیفہ میں نے تقریباً 6 سے 7 مہینے لگاتار کیا، پوری نیت کے ساتھ کیا، پورے یقین کے ساتھ کیا، اور آپ میرا یقین کریں، دیکھتے ہی دیکھتے ہر چیز خود بہت بدلنا شروع ہو گئی۔ میرے ہسبینڈ کا ویزا رینیو ہو گیا، جس کی بیس پہ میرا ویزا لگنا تھا، اور ان کی ایک اچھی ڈیل ہو گئی ماشاءاللہ سے، اور سارے حالات ہماری آنکھوں کے سامنے خود بہت چینج ہونا شروع ہو گئے۔ تو میں شیئر آپ کے ساتھ یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ سورہ بقرہ نے میری زندگی کو کس طرح سے بدلا، اور کن کن حالات سے۔ ایکچولی میرے ہسبینڈ بھی اور میں بھی فائنینشلی الحمدللہ اسٹیبل ہی رہے ہیں شادی سے پہلے، بس شادی کے بعد وہ جو 2 ڈھائی سال کا 3 سال کا عرصہ جو گزرا، اسپیشلی وہ جو کووڈ والا ٹائم تھا، وہ سب کے لیے ہی بہت زیادہ ہارڈ گزرا۔ لیکن اس طرح سے جب شادی، ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، اور فوراً بعد ہسبینڈ میرے چلے گئے دبئی، اور میں پاکستان میں تھی، 2 سال میں پاکستان میں رہی، اور اس کے بعد بھی کچھ حالات اس طرح سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر دبئی آنے کے بعد بھی حالات اس طرح سے بہتر نہیں ہو پا رہے تھے، لیکن الحمدللہ جب سے میں نے سورہ بقرہ پڑھنا سٹارٹ کیا تھا، اس دن کے بعد سے مجھے بالکل پتہ نہیں ہے کس طرح سے حالات خود بخود بہتر ہوتے چلے گئے، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔
کوئی ایسی چیز یا کسی بھی چیز کی ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ابھی تک میں سورہ بقرہ کی تلاوت ڈیلی اپنے گھر میں چلا دیتی ہوں، اگر پڑھا جائے تو میں اس کو پڑھتی بھی ہوں، اور اس کی لاسٹ 2 آیات تو لازمی پڑھ لیتی ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ جو جلن، حسد، جادو، یہ سب برحق ہے۔ ایک وقت تھا جب میں یقین نہیں کرتی تھی، میں کافی اگنور کرتی تھی کہ مطلب کس کے پاس اتنا ٹائم ہے جو بیٹھ کے جادو کرے گا، یا کون فارغ بیٹھا ہے مجھے نظر لگانے کے لیے، یا کسی کو بھی نظر لگانے کے لیے کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ لیکن ان سب کے لیے ٹائم کی یا کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ کسی کی نیت ہی کافی ہوتی ہے، کسی کا آپ کی خوشی پہ رد عمل ہی کافی ہوتا ہے، اسی کو نظر کہتے ہیں، اسی کو حسد کہتے ہیں، اور خود کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے، اور سورہ بقرہ اس کا بیسٹ سلوشن ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے ہیں تو ڈیلی اپنے گھر میں یوٹیوب پہ یا آڈیو پہ اس کو ضرور چلا دیا کریں، اس کی لاسٹ 2 آیات کا ضرور ورد کیا کریں، کم سے کم دن میں 2 سے 3 بار لازمی پڑھ لیا کریں، رات کو سونے وقت یا صبح اٹھتے ہی پڑھ کے اپنے اوپر اپنے گھر پہ پھونک دینا چاہیے۔ اور یقیناً مشکل وقت میں نماز اور قرآن سے ہی مدد لینی چاہیے، بلکہ ڈیلی روٹین میں اپنی لائف کا اس کو حصہ ضرور بنا کے رکھنا چاہیے۔ نماز تو ویسے ہی فرض ہے، اور قرآن بھی ہم پڑھتے ہی ہیں ساتھ ساتھ، لیکن اگر کچھ اسپیشل نیت سے کسی خاص مقصد کے لیے بھی پڑھ لیں، جیسے کہ میں پہلے بلیو نہیں کرتی تھی ان چیزوں پہ، لیکن اب میں کرتی ہوں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے حالات اور اپنے جو بھی سرکمسٹانسز تھے ان سب کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جی، تو یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا لائف چینجنگ ایکسپیرینس، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اگر کوئی اس طرح کی سچویشن سے گزر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو ہیلپ مل جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کے ولاگ سے اجازت۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا، پسند آیا تو لائک، شیئر، سبسکرائب مسٹ کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔